بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح وہ پھر رواں نہ ہو جائے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی میں یکایک آواز سنی کہ زمزم کی کھدائی کر۔ پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی جس سے ان کی ہمت بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں، کعبہ کے وہ نذرانے بھی ملے، نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے، ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبہ کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا۔ تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹائیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے، سب پلے بڑے، جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پہ اپنا نام لکھ لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے، اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجا ہبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے تھے۔ بالکل اسی طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم ہوتی تھی۔ پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقہ سے پھیراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ پروہت نے عبد المطلب کے تیر ہبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی ہبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے۔ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا، اصاف اور نائلہ کے حضور، کہ یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا۔ آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز نہ ذبح کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ بولے، میں تو نظر مان چکا ہوں اور نظر پوری کرنا لازمی ہے، آخر میں کیا کروں تو میں کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر یہ طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑوانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرعہ نکلا۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ 10 مزید بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے۔
خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے، دوبارہ قرعہ ڈلوایا تاکہ شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح مطمئن ہوئے تو اونٹ ذبح کیے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی۔ بتھیری عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا۔ اس سے ان کی عظمت بڑھ گئی، سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا، وہ تو ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا کے یہاں سے طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا ہے۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتفاق سے بیمار پڑ گئے، ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبداللہ نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو ساتھ لے آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لا سکے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، دلہن کے دل کو قرار آتا، قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان کو بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ عبداللہ جیسے نوجوان کی، جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی ہوئی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو غیر معمولی رنج بھی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمہ سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا تھا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں بدل گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک ہوئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کے رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کے سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ، کوئی بدلہ کام نہیں آ سکتا تھا۔ تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا۔
ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع اول کی 12 تاریخ تھی کہ آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، کوئی خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی اس کی تعریف ہو، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتیں، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتیں، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش و پرداخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے کو لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی سویبہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو سویبہ کے حوالے کر دیا۔ جب تک کوئی دائی نہ ملی اس کو وہ دودھ پلائے۔ سویبہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتیں، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتیں۔ مائیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتیں۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں، ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں، صرف ایک دائی رہ گئی۔ اس کو کسی نے پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا شکار تھی۔ یہ تھی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ۔ بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا کہ دائیاں اس سے دور دور ہی تھیں، کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد یتیم ہے، باپ کے سایہ سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا، اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولیں، اس یتیم کو لے کر کیا کریں، اس کا دادا ہمیں کیا دے گا، ماں سے بھی کیا مل جائے گا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا، دائیوں کے گھر لوٹنے کا ارادہ تھا، ہر ایک خوش تھی۔ اس کی گود میں بچہ تھا، حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوئی ہیں اور ایک میری ہی گود خالی رہے، میں تو جاتی ہوں اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔ خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دے۔ چنانچہ حلیمہ بچہ کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہیں پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لے لیے گئے، پر ان کے جگر پارہ کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں۔ یکایک چھاتی بھر گئی، بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے منہ سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ محمد سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی ایک کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا۔ پیتا، لیکن کبھی بھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی تھی۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی، بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دھونے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھے رہتے آج بالکل بھرے ہوئے تھے، دودھ خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچے کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے تھے۔ نیند اتنے آرام چین کی آئی کہ بالکل بے خبر ہی سو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے، بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ بولیں، بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔
پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدیا آگے آگے تھی اور مستانہ آواز بڑھ رہی تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واری ابو زیب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ تو وہی گدیا ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا، ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولی، بخدا یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گود میں ہمکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی، بچہ خوب تندرست ہو گیا، شیر خواری کے دن پورے ہو گئے، اور اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کی گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا، موجب سعادت تھا، کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دن وہ ساتھ اور رہیں، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر کام رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ کچھ دن ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔